السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ہم اور آپ کشف الشبہات نامی کتاب پڑھ رہے ہیں، جس میں اہل شرک کے ڈاؤٹ اور ان کے شکوک و شبہات کا جواب دینے کا طریقہ اور بہت سے جوابات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ بات پہلے گزری کہ جواب دو قسم کا ہو سکتا ہے، ایک مجمل اور ایک مفصل۔ مجمل کا مطلب ایک ایسا جواب جو ہر اعتراض، ہر سوال اور ہر ڈاؤٹ کے لیے تنہا کافی ہو جائے، اور اس کی وضاحت کئی مثالوں کے ذریعے آپ کے سامنے آئی۔ آج سے انشاءاللہ تفصیلی جواب کی شروعات ہو رہی ہے۔ تفصیلی جواب کا مطلب ہے ہر اعتراض پر الگ الگ جواب دینا۔ ایک جواب وہ ہے جو ہر اعتراض کے لیے کافی ہے، وہ مجمل جواب ہے، اور ایک جواب ہوا ہے جو ہر اعتراض کے لیے الگ الگ ہے، اسی کو تفصیلی جواب کہا گیا ہے۔ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْجَوَابُ الْمُفَصَّلُ فَإِنَّ أَعْدَاءَ اللَّهِ لَهُمْ اعْتِرَاضَاتٌ كَثِيرَةٌ عَلَى دِينِ الرُّسُلِ يَصُدُّونَ بِهَا النَّاسَ عَنْهُ۔ جواب مفصل، تفصیلی جواب کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے پاس، یعنی شرک کرنے والے لوگوں کے پاس۔ شرک کرنے والے لوگ اللہ کے دشمن ہیں۔ بعض دفعہ شرک کرنے والا آدمی جان بوجھ کر شرک میں مبتلا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ بلکہ اکثر دفعہ وہ شکوک و شبہات کی بنیاد پر دشمنی میں مبتلا ہوتا ہے۔ دونوں صورت میں جو آدمی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، بلکہ اس سے بڑا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا ہے۔ ہر نافرمانی کرنے والا کہیں نہ کہیں اللہ کے حکم کا مخالف ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صراحت کے ساتھ ان کو اپنا دشمن قرار دیا۔ ان میں سے ایک سود خور آدمی، سود کا لین دین کرنے والا، سود کی آمدنی حاصل کرنے والا آدمی، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اگر علم ہونے کے باوجود، معلوم ہونے کے باوجود وہ دوبارہ سود خوری کی طرف آئیں تو انہیں اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان سنا دو، وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جو اللہ کے اولیاء سے، اللہ کے نیک بندوں سے دشمنی رکھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی یہی بات آئی کہ وہ اللہ اس کے رسول کے دشمن ہیں، انہیں جنگ کا اعلان بتاؤ۔ تو جب کوئی انسان سود خوری کرنے کی وجہ سے، اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرنے کی وجہ سے اللہ کا دشمن بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کا اعلان فرما رہا ہے، تو جب کوئی شرک کر رہا ہے تو وہ کتنا بڑا دشمن ہوگا؟ اس لیے کہ شرک تو سب سے بڑا گناہ ہے، ان شرک ظلم عظیم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرک، شرک کرنے والا آدمی کتنے ہی ڈاؤٹ، کتنے شبہات اور کتنے دلائل کے ساتھ کیوں نہ شرک کر رہا ہو، اگر وہ شرک کر رہا ہے تو مجرم ہے، اور مجرم ہی سب سے بڑا، جس کی بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے بہت سے اعتراضات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف جن اعتراضات اور ڈاؤٹس کے ذریعہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، منہ قولہم، انہی اعتراضات اور انہی شبہات میں سے ایک بات یہ بھی ہے، کہتے ہیں نحن لا نشرک باللہ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام جو آپ کر رہے ہیں اولیاء کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، یہ غیر اللہ کے ساتھ عبادت کا کام کرنا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، یہ توحید کے خلاف ہے، انبیاء کے لائے ہوئے دین کے خلاف ہے۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو ان کا اعتراض کیا ہوتا ہے، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نحن لا نشرک باللہ،
ہم یہ سب کام کر کے اللہ کے ساتھ شرک تھوڑے کر رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی روزی دے سکتا ہے، نہ نفع پہنچا سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے، نہ زندگی کا مالک نہ موت کا مالک۔ ہم ان اولیاء، ان بزرگوں، ان نبیوں، ان صالحین میں سے کسی کو بھی کائنات کے نظام کا مالک نہیں سمجھتے ہیں۔ کسی کے بارے میں میرا یہ خیال نہیں ہے کہ یہ لوگ روزی دیتے ہیں یا موت و زندگی کے مالک ہیں یا نفع نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو جو ہم ان کو نفع نقصان کا مالک ہی نہیں سمجھتے ہیں، ان کے پاس کسی چیز کا ذاتی اختیار ہی نہیں سمجھتے ہیں، تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعًا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا ضَرًّا، اور ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ تو جب آپ خود مالک نہیں ہیں تو بعد کا کوئی آدمی کیا حیثیت رکھتا ہے؟ کتنا ہی بڑا ولی و بزرگ کیوں ہو، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کائنات کے نظام نہیں چلاتے ہیں، اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، ہم جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو مشرک کیسے ہو گئے؟ یہ ان کا ایک اعتراض ہوتا ہے۔ یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی مشرک کب ہوتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خالق، مالک، رازق، مدبر ہونے میں شریک سمجھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو کسی کو ایسا مانتے نہیں، تو ہم شرک کہاں کر رہے ہیں؟ وَلَكِنْ أَنَا مُسْلِمٌ، لیکن ہم لوگ گنہگار آدمی ہیں۔ وَالصَّالِحُونَ لَهُمْ جَاهٌ عِندَ اللَّهِ، اور نیک لوگوں کا اللہ کے پاس ایک مقام ہے۔ وَأَطْلُبُ مِنَ اللَّهِ بِهِمْ، اور ہم انہی نیک لوگوں کے واسطے سے اللہ سے طلب کرتے ہیں۔ ہم ان کو اللہ نہیں سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے پاس ان کا ایک مقام ہے، اس مقام و مرتبے کی وجہ سے ہم ان کے وسیلے اور واسطے سے اللہ رب العالمین سے طلب کر رہے ہیں، ان سے طلب نہیں کر رہے ہیں۔ تو جب ہم ان کو خالق، مالک، رازق نہیں مانتے ہیں، ان سے کوئی چیز طلب نہیں کر رہے ہیں، مانگ نہیں رہے ہیں، دعا نہیں کر رہے، سوال نہیں کر رہے، تو پھر اللہ کے ساتھ شرک کہاں ہوا؟ ہم تو ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے طفیل سے، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو شرک کہاں ہوا؟ بظاہر دیکھنے میں کتنی مناسب بات معلوم پڑتی ہے، لیکن بہرحال شرک ہے۔ وَجَابِبْهُ بِمَا تَقَدَّمَ، جب وہ یہ اعتراض کریں، ایسا وہ بولیں، تو ان کو جواب دیجئے ان سب باتوں کے ذریعہ جو اس سے پہلے ہم نے بیان کیا۔ وہ ہوا، وہ باتیں کیا ہیں کہ ان الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بما ذکرتا، یہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہو نا کہ ہم ان اللہ کے نیک بندوں کو خالق، مالک، رازق نہیں مانتے ہیں اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہی بات تو مکہ کے مشرکین اور عرب کے کفار بھی کہا کرتے تھے۔ آپ کی بات میں اور ان کی بات میں کیا فرق ہے؟ وَمُقِرُّونَ بِأَنَّ أَوْثَانَهُمْ لَا تُدَبِّرُ شَيْئًا، اور وہ سب کے سب برملا اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ان کے معبودان باطل، ان کے بت، اولیاء اللہ جن کی وہ عبادت کرتے تھے، وہ کائنات کے نظام کو نہیں چلاتے ہیں۔ وہ خوب صاف لفظوں میں اس کا اعتراف کرتے تھے۔ وَإِنَّمَا أَرَادُوا الْجَاهَ وَالشَّفَاعَةَ، انہوں نے بھی اپنے سارے کاموں کا ذریعہ اور مقصد کیا تھا ان کا؟ الجاہ والشفاعہ، اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ مل جائے اور یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیں، یہی مقصد تو ان کا بھی ہوتا تھا۔ وَأَقْرَأُ عَلَيْهِ وَقْرَأَ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَوَضِّحْهُ، اور اس حوالے سے اللہ رب العالمین نے جو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے اس کو پڑھ کے سنائیے، واضح کیجیے۔ جیسا کہ ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے تھے تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اور کائنات کے نظام کو چلانے والا اور روزی دینے والا اور زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والا کون ہے؟ تو سب کہتے تھے اللہ، اور صاف طریقے سے کہتے تھے۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عرب کے مشرکین اللہ ہی کو معبود سمجھتے تھے، اللہ ہی کو رازق، مالک، خالق سمجھتے تھے۔ وہ اپنے بتوں کو، اولیاء اللہ کو، صالحین کو ان سب چیزوں میں سے کسی چیز کا اختیار نہیں دیتے تھے، لیکن ان کے ساتھ یہ سارا عبادت کے کام اس نیت کے ساتھ کرتے تھے کہ اللہ کے اچھے اور نیک بندے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اللہ کے قریبی بندے بن جائیں گے اور یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں گے۔ یہ جواب ہو گیا ان کا۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہم ان کی عبادت، ہم ان کو رازق خالق مالک نہیں مانتے ہیں، بلکہ اللہ کے یہاں مقام ڈھونڈنے کے لیے اور شفاعت کے لیے کرتے ہیں، تو جواب کیا دیا جائے گا؟ یہی کام مکہ کے مشرکین بھی کرتے تھے۔ تو جب مکہ کے مشرکین ان کاموں کی وجہ سے مشرک ٹھہرے، یہی کام، یہی مقصد، یہی نظریہ، یہی لوگ، آپ صالحین کی عبادت کرتے ہو، وہ بھی صالحین کی عبادت کرتے تھے۔ آپ اللہ کو اللہ مانتے ہو، خالق مالک رازق مانتے ہو، وہ بھی اللہ ہی کو خالق مالک رازق مانتے ہیں۔ آپ اس لیے کر رہے ہو تاکہ اللہ کے ہاں ہم کو بلند مقام مل جائے، وہ بھی اس لیے کرتے تھے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ آپ اس لیے یہ سب کام ان کے ساتھ کر رہے ہو تاکہ یہ اللہ کی ہماری سفارش کر دیں۔ ان کی بھی نیت یہی ہوتی تھی، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کی ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو جب کام، جس کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا وہ لوگ اور مقصد، تینوں چیزیں ایک جیسی ہیں، تو جو حکم ان پر لگے گا وہی تو آپ پر لگے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کام ایک ہو، ارادہ ایک ہو، جن لوگوں کے ساتھ آپ یہ کام کر رہے ہیں انہی کے ساتھ وہ بھی کرتے رہے ہوں، اور وہ مشرک ٹھہرے ہیں، وہ کافر ٹھہرے ہیں، ان سے جنگ کی جائے، ان کا جان مال خون حلال ہو جائے، اور آپ پکے موحد اور جنت کے مستحق ٹھہرے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اتنی بڑی ناانصافی تو نہیں ہو سکتی ہے۔ فَإِنْ قَالَ هَؤُلَاءِ، اب اگر اس کے جواب میں یہ لوگ کہیں کہ الآیات نزلت فی من یعبد الاسنام، یہ جو آپ مشرکین کی آیتوں کو یہاں پڑھ کے ہمیں سنا رہے ہو، یہ تو ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ یہ شرک کی بات، ان کے کافر و مشرک ہونے کی بات تو ان لوگوں کے بارے میں آئی ہوئی ہے جو بت کی عبادت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس لیے جنگ کی کہ وہ بت کی عبادت کرتے تھے۔ تو کیف تجعلون الصالحین مثل الاصنام، نیک لوگوں کو آپ بت کے برابر کیسے کر سکتے ہو؟ ہم تو بت کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو نیک اور صالح لوگوں کی محبت اور تعظیم میں استقبال کر رہے ہیں، وہ بت کی پوجا کرتے تھے، تو دونوں برابر کیسے ہو جائیں گے؟ یہ ان کا اعتراض۔ ام کیف تجعلون الانبیاء اصناما، یا پھر نبیوں کو بت کیسے بنا سکتے ہو؟ تو نبی کے ساتھ کم کرتے ہیں، بتوں کے ساتھ کرتے تھے، تو نبی کو بت کی طرح یا بت کو نبیوں کی طرح تو نہیں رکھا جا سکتا ہے، دونوں کا کام الگ الگ ہے۔ ہم تو بت کی پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ بت کی پوجا کرتے تھے، تو دونوں کا معاملہ الگ الگ ہے، تو دونوں کے لیے حکم ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ فَجَاوِبْهُ بِمَا تَقَدَّمَ، تو جو بات اس سے پہلے پیش کی گئی وہ جواب ان کو دیجیے۔ کیا جواب دیجیے؟ کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ بت کی پوجا کرتے تھے، وہی کام وہ بتوں کے ساتھ کرتے تھے، ہم یہ کام انبیاء اور صالحین کے ساتھ کرتے ہیں، تو دونوں کا حکم برابر کیسے ہو جائے گا؟ تو ان کو جواب یہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جہاں شرک سے منع فرمایا ہے، وہاں اس بات کا کوئی حکم نہیں ہے، کوئی الگ سے یہ بات بیان نہیں کی گئی کہ اگر یہ شرک کا کام آپ اولیاء اور انبیاء کے ساتھ کریں تو شرک نہیں ہوگا، بتوں کے ساتھ آپ کرنے لگیں تو اس کا نام شرک ہو جائے گا۔ ایسا تو اللہ رب العالمین نے کہیں نہیں بیان فرمایا نا، وَأَنِ اعْبُدُونِي وَلَا تُشْرِكُوا بِي شَيْئًا، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت کرنا۔ تو جب اللہ نے فرمایا کسی کو بھی شریک نہ کرنا، تو اگر کوئی انبیاء کو شریک کرتا ہے تب بھی وہ شرک کرنے والا ہوا، صالحین کو کرتا ہے تب بھی شرک کرنے والا ہوا، بت کو شریک کرتا ہے تب بھی شرک کرنے والا ہوا، تو کام تو ایک ہی ہوا۔ اللہ کے ساتھ شرک تو دونوں صورتوں میں پایا گیا۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انبیاء اور صالحین کو بتوں کو ملایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن جب کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے تو چاہے وہ بت کے ذریعہ شرک کرے اور چاہے انبیاء اور اولیاء کے ذریعہ شرک کرے، شرک تو دونوں صورتوں میں پایا گیا ہے نا۔ اب اسی کو منع کرنے کے لیے، اسی کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ تشریف لائے تھے، اور اسی کو کرنے والے آدمی کو کافر و مشرک کہا گیا، اسی کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ تو اس لحاظ سے اگرچہ انبیاء اور اولیاء کا مقام الگ ہے، بت کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن عمل کے لحاظ سے، شرک کے لحاظ سے دونوں ایک جیسا ہوا۔ میں ایک مثال اس حوالے سے دیتا ہوں اکثر۔ شرک کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کی بیوی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کر لے۔ آدمی سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، ایک دوست سے، ایک رشتہ دار سے، قریبی آدمی سے، لیکن اس بات کو غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ پھر یہ جو غلط تعلق بنانے والا آدمی ہے،
یہ آپ کا کوئی دوست ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کے بزنس کا پارٹنر ہے، کیا اس میں آپ فرق کریں گے کہ بھائی یہ دوست ہے تو کوئی بات نہیں، یہ رشتہ دار ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، یہ ہمارے بزنس کا پارٹنر ہے تو کوئی بات نہیں؟ ایسا کوئی غیرت مند آدمی فرق کرے گا؟ ایسے ہی اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی شخص، اللہ کے ساتھ کوئی شخص بتوں کو شریک کرے تب بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، انبیاء کو شریک کرے اتنا ہی بڑا جرم ہے، صالحین کو شریک کرے تب بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، جیسے کوئی آدمی آپ کے ساتھ، آپ کے گھر کے افراد کے ساتھ غلط تعلق بنائے تو دوست ہو تب بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، رشتہ دار ہے تب بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے، پڑوسی ہے تب بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے۔ جرم ایک جیسا ہے اگرچہ لوگ الگ الگ ہیں۔ ایسے ہی اگرچہ یہاں بھی لوگ الگ الگ ہیں، کوئی نبی ہے، کوئی صالح ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بت ہے، کوئی کچھ اور ہے، لیکن چونکہ کام سب کے ساتھ ایک ہی کیا گیا ہے، اس لیے اللہ کی نظر میں یہ شرک ہے، اور ان شرک کرنے والوں کے حکم کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہوگا، جیسے یہ مشرک ایسے وہ مشرک۔ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ، جب وہ اس بات پہ اقرار کرے، ان الکفار یشهدون بالربوبیۃ کلھا للہ، کہ مشرکین اللہ رب العالمین کے لیے ربوبیت کی گواہی دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے تھے، وَأَنَّهُمْ مَا أَرَادُوا مِمَّنْ قَصَدُوا إِلَّا الشَّفَاعَةَ، اور یہ بات وہ مان لیں کہ مشرکین نے اپنے بتوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا شفاعت کی نیت سے کیا تھا، وَلَكِنْ أَرَادَ أَن يُفَرِّقَ بَيْنَ فِعْلِهِمْ وَفِعْلِهِ بِمَا ذَكَرَهُ، لیکن وہ اپنے کام اور مشرکین کے کام میں فرق کرے، وہ یہ بھی مانے کہ مشرکین اللہ ہی کو رب مانتے تھے جیسے وہ مانتا ہے، وہ یہ بھی تسلیم کر لے کہ مشرکین شفاعت کی نیت سے کام کرتے تھے جیسے وہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہے ہمارے ان کے درمیان فرق ہے۔ فَاذْكُرْ لَهُ، تو ان کے لیے بیان کیجیے، آپ ذکر کیجیے، ان الکفار منهم من يدعو الاصنام ومنهم من يدعو الاولیاء، کفار سب کے سب بتوں کی پوجا ہی نہیں کرتے تھے۔ پہلی بات جو میں نے بتائی وہ ایک الگ ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے کہ وہ بت کی پوجا کرتے تھے، اور آج کوئی مسلمان انبیاء اور اولیاء کے ساتھ وہی کام کرتا ہے، تب بھی وہ شرک ہوگا اور جرم برابر ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس عرب کے مشرکین بھی صرف بت کی پوجا نہیں کرتے تھے، حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف بت کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ انبیاء، اولیاء، صالحین، فرشتے، جن اور بت، شجر، حجر، سب کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ ان میں سے کوئی انبیاء کے ساتھ، آپ دیکھیں خانہ کعبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع میں داخل ہوئے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کا وہاں مجسمہ موجود تھا جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے جو صالحین تھے، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ جن کے اندر، سورہ نوح کے اندر صالح کہا ہے اور ان کا نام لیا ہے، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یَغُوثَ وَیَعُوقَ وَلَا نَسْرًا، تو قرآن میں ان کا نام آیا ہوا۔ یہ سب کون تھے؟ صحیح بخاری کی روایت آئی، یہ سب قوم نوح کے نیک لوگ تھے، انہی نیک لوگوں کے مجسمے بنا کر کے وہ ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا، وہ صرف پتھر اور لکڑی کے مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، مجسموں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ انبیاء کی، اولیاء کی، صالحین کی، فرشتوں کی اور جنوں کی اور لکڑی کی اور درخت کی اور پتھر کی بھی عبادت کرتے تھے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا تھا کہ بھائی یہ بت کی پوجا کرنے والا ہے تو یہ مشرک ہوگا، یہ انبیاء کے ساتھ عبادت کا کام کرنے والا ہے تو اس کا حکم الگ ہے، ایسا کچھ فرق نہیں کیا گیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ عبادت چاہے شرک کوئی آدمی چاہے اولیاء اور صالحین کے ذریعے اللہ کے ساتھ کرے اور چاہے کسی بت اور درخت اور پتھر کے ساتھ کرے، دونوں کا حکم ایک رکھا گیا ہے۔ اللہ کی نظر میں عرب کے مشرکین میں اس طرح کا کوئی فرق نہیں کیا گیا، سب کو کافر، سب کو مشرک، سب کو اللہ کا دشمن کہا گیا اور سب سے یکساں جنگ کی گئی، سب کو ایک درجے میں برابر رکھا گیا۔ لہذا شرک کرنے والا چاہے اولیاء اور صالحین کے ذریعے اللہ کے ساتھ شرک کرے یا کسی بت کے ساتھ شرک کرے، دونوں کا حکم شریعت کی نظر میں برابر ہے۔ جب دونوں کا حکم برابر ہے تو یہ کہنا کہ ہم تو اولیاء کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں وہ بتوں کے ساتھ کرتے تھے، اس میں کوئی مضبوطی نہیں، کوئی وزن نہیں اس بات میں۔ فَقُلْ لَهُ، ان سے ان آیات کو، ایسی آیات جو قرآن میں آئی ہوئی ہیں جن میں بتایا گیا کہ وہ اولیاء کی، درختوں کی، پتھروں کی، فرشتوں کی، سب کی عبادت کرتے تھے، تو فَقُلْ لَهُم، ان سے کہیے،
عرفت ان اللہ کفر من قصد الاصنام وکفر ایضا من قصد الصالحین وقاتلہ رسول اللہ، کہ آپ اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں، مان گئے، اس بات کو سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی کافر کہا جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کو بھی کافر کہا جو انبیاء اور صالحین کی عبادت کرتے تھے۔ یہ بات واضح ہو گئی، قرآن کے حوالے سے بالکل کلیئر ہو گئی۔ وقاتلہم رسول اللہ، اور یہ بات بھی آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے جنگ کی، چاہے یہودی عیسائی رہے ہوں جو اللہ کو بھی مانتے تھے، رسول کو بھی مانتے تھے، آسمانی کتاب کو بھی مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بھی مانتے تھے، اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کو بھی مانتے تھے، اور وہ درخت کی پتھر کی پوجا بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ لیکن جب جنگ ہوئی، جب کافر و مشرک کی بات آئی، تو ان میں اور مکہ کے مشرکین میں کوئی فرق نہیں کیا گیا، سب کو یکساں ایک درجے میں رکھا گیا۔ اگر آپ یہ بات سمجھ گئے، فَإِنْ قَالَ، اگر وہ یہ کہے الکفار یریدون منہم وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّافِعُ الضَّارُ الْمُدَبِّرُ لَا أُرِيدُ إِلَّا مِنْهُ، اب اگر دوسرا اعتراض کرے کہ بھئی کافر لوگ تو اپنے ان معبودوں سے مانگا کرتے تھے، ان سے دعا کرتے تھے، وہ چاہے فرشتے ہوں، چاہے نبی ہوں، چاہے ان کے بت رہے ہوں، ان سے وہ فریاد کرتے تھے، مانگتے تھے۔ ہم ان اللہ کے نیک بندوں سے فریاد تھوڑے کرتے ہیں، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہی نفع نقصان دینے والا ہے، ان لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ والصالحون لیس لهم من الامر شیء، نیک لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ولکن اقصدهم ارجو من اللہ شفاعتهم، ہم تو صرف شفاعت کی نیت سے ایسا کرتے ہیں۔ اس کے بعد گزری، اگر وہ یہ کہیں کہ ہم ان سے مانگتے نہیں ہیں، وہ مانگتے تھے، ہم مانگتے نہیں ہیں، ہم تو شفاعت کی نیت سے ایسا کرتے ہیں، تو ان کو جواب دیجئے ان ھذا قول الکفار سواء بسواء، تو آپ کا یہ کہنا کافروں کے قول کے بالکل برابر ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہو بالکل یہی کفار کہتے تھے، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم عبادت نہیں کرتے ہیں لوگوں کی مگر اس لیے تاکہ یہ لوگ ہم کو اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں۔ یہی بات وہ بھی کرتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہماری سفارشی ہیں، وہ بھی تو یہی بات کرتے تھے۔ وہ کہاں کہتے تھے کہ یہ رب ہیں، یہ خالق مالک رازق ہیں، وہ کہاں ان سے ڈائریکٹ دعائیں کرتے تھے، وہ بھی تو یہ کہتے تھے کہ ان کے ذریعہ ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ تو یہ آپ کی بات، آپ کا نظریہ اور ان کی بات اور ان کا نظریہ سیم تو ہوا، ایک جیسا ہو گیا نا، تو جب ایک جیسا ہو تو حکم بھی تو ایک جیسا لگے گا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الشُّبْهَةَ الثَّلَاثُ مِنْ أَكْبَرِ مَا عِنْدَهُمْ، اور یہ بات خود جان لیجئے کہ یہ تین جو شبہات ان کے ہیں، یہ ان کے سب سے بڑے ڈاؤٹ ہیں، سب سے بڑے شبہات ہیں۔ فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ اللَّهَ أَوْضَحَهَا لَنَا فِي كِتَابِهِ وَفَهَّمْتَهَا فَهْمًا جَيِّدًا فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرَ مِنْهُ، اگر یہ بات اچھی طریقے سے ہم نے سمجھ لیا قرآن کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے، تو اس کے بعد کے جتنے اعتراضات ان کے ہیں وہ سب آسان ہو جائیں گے۔ یہ سب سے بڑا ان کا اعتراض ہے۔ پہلا اعتراض ان کا کیا تھا کہ ہم تو بتوں کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم اولیاء کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلا اعتراض، اس کا جواب کیا دیا گیا کہ عرب کے مشرکین بھی صرف بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ بھی انبیاء، اولیاء، صالحین، فرشتوں سب کی عبادت کرتے تھے۔ دوسرا اعتراض کیا تھا، ہمارا مقصد ان کی عبادت کرنے کا ان سے کچھ مانگنا نہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ان سے کچھ مانگتے نہیں ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے ہیں، ہم تو ان کو وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یہ تو آج کے مسلمان سمجھتے ہیں، یہی بات وہ بھی کہتے تھے۔ تو ان سے یہی کہا جائے گا کہ جو آپ سمجھتے ہو یہی اس زمانے کے لوگ سمجھتے تھے، جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہو اسی مقصد کے لیے وہ لوگ بھی کر رہے تھے۔ اور یہ بات زبانی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کو واضح فرما دیا، ذکر کر دیا ہے۔ تیسرا کیا ہے، ہمارا عقیدہ ان سے، ان کے ذریعہ نفع نقصان کا نہیں ہے، ہم ان کو مالک نہیں سمجھتے ہیں، نفع نقصان ہم کو نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو ان کا جواب یہ ہوگا یہی بات وہی کرتے تھے۔ جیسے آپ کہتے ہو کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی محبت اور تعظیم ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ جیسے آپ کہتے ہو کہ ہم ان کو صرف وسیلہ سمجھتے ہیں، ان سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں، تو یہی بات وہ بھی کہتے تھے۔ جیسے آپ کہتے ہو کہ ہم ان کو رب نہیں مانتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا مالک نہیں مانتے ہیں، نفع نقصان کا مالک تو اللہ ہی کو مانتے ہیں، تو یہی بات وہ بھی کہتے تھے۔ تو جو آپ کہہ رہے ہو وہی وہ بھی کہہ رہے تھے، جو آپ کر رہے ہو وہی وہ بھی کر رہے تھے، جن کے ساتھ آپ کر رہے ہو انہی کے ساتھ وہ بھی کر رہے تھے۔ تو فرق کہاں سے ہوا؟
انبیاء، اولیاء، فرشتوں، جنوں کے ساتھ وہ کرتے تھے، انہی کے ساتھ آپ کرتے ہو۔ اللہ ہی کو وہ رب مانتے تھے، آپ بھی اللہ کو رب مانتے ہو۔ وہ سب کام، یہ سارے عبادت کے کام شفاعت کی امید میں کرتے تھے اور اللہ کے یہاں قریب ہونے کے لیے کرتے تھے، اسی مقصد کے لیے آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو دونوں کا کام، دونوں کی نیت، دونوں کا مقصد جب ایک جیسا ہوا تو فرق کہاں سے آیا؟ فرق کیسے رہ گیا پھر؟ جب ساری چیزیں ایک جیسی ہیں تو حکم بھی ایک جیسا ہی لگے گا۔ لہذا یہی وہ کام ہے جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، یہی مقصد ہے جس کے لیے اس زمانے کے لوگ یہ کام کرتے تھے، اور اسی کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ لہٰذا یہ کام آج درست نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود اگر یہ کام کرتا ہے جو کام مکہ کے مشرکین کرتے تھے، تو وہی حکم ان پر بھی لگے گا جو حکم مکہ والوں پر لگا تھا۔ یہ ایک بڑا اعتراض تھا جس کا جواب دیا گیا۔ انشاءاللہ دوسرے اعتراضات کے جواب اگلے درس میں آتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے سمجھیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔